نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 15 رکوع جو ہیں ان کی جو آیات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم رکوع نمبر 16 جس سے مراد یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 141 تک جو ہے وہ جائیں گے، اور ان آیات کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائیں پچھلے انبیاء کے حوالے سے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی رکوع نمبر 15 کے آخر کے اندر، وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ دعا جو آخر کی تھی جس میں ہم نے پچھلی 5-6 دعاؤں کا ذکر کیا، اور آخری دعا یہ تھی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کو بیسیکلی کیا کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ جس حوالے سے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کے اندر کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام رضا عطا کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نفس مطمئنہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ انسان در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اور انسان کا ولی جو ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جاتا ہے۔ مطلب ان دونوں کے درمیان کسی چیز کا کوئی، آپ اس کو یہ کہیں کہ کوئی تعلق ایسا نہیں رہتا کہ ان دونوں کے درمیان فقط کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اور انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پورا کا پورا جو ہے وہ رابطے میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اسی رابطے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین ابراہیمی کہا، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین ابراہیمی کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ دین حنیف، بالکل سیدھا راستہ، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو گئے تھے۔ جس سے میں ان سب باتوں کو جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مانگی ہوئی دعا 2550 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری فرمائی، پوری ایسے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے اندر آپ دیکھیں انہی میں سے، اسی مکہ میں جہاں مکہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے فقط جو ہم پر کرم کیا اور ہم سے جو آپ نے کوشش مینس کی نیکی کروائی اس کو قبول فرمائیں۔ اپنی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بالکل عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دعا کیا کی کہ آپ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو بھیجیں جو ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی نفوس کو پاک کرے، ان کو اخلاقیات کی تعلیم دے، ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ان کو سنائے، ان کے دلوں کو بیسیکلی جو ہے وہ پاکی کا معاملہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا زبردست طریقے سے قبول فرمائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ریاست مدینہ، اس ریاست مدینہ کو ہم دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی جو دعا تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس دعا کو کس طرح سے پورا کروایا کہ آپ دیکھیں کہ ایک کتاب ان کے اوپر اتاری جس کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی، نبوت جو ہے اس کو بیسیکلی ختم کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مہر نبوت اور ختم نبوت جو ہے وہ اسی نبی اور اسی پیغمبر اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو یہ مقام بخشا، اور جو دعائیں جو کی تھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعاؤں سے زیادہ جو ہے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے وہ بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنا بیسیکلی سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ فقط کچھ دعاؤں کو وہ اس وقت پورا کرتے ہیں، اور کچھ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی دہائیوں اور کتنے سالوں اور کتنی صدیوں کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اور ان کی جو آل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اور سلام پیش کرتے ہیں ہم ان کی آل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ان کی آل کے اوپر جو در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنا یہ 16واں رکوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور ابراہیم کے دین سے اس کے سوا کون منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا لیا، اور بے شک ضرور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اپنا خاص بنا کر، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے قرب خاص، مطلب یہ ہے کہ قرب خاص والوں میں سے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو اپنی آپ دیکھیں تو مخلوقات کے اندر جب انسان کو مطلب کہ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے مقام پر فائز کیا، بیسیکلی جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ اس مقام کے اوپر جو ہے ہمیں وہ جب ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو جماعت موجود تھیں ان سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اور میرا جو خلیفہ ہے اور اس کو میرا جو خلیفہ ہے اس کے سامنے تم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ، جس کے اوپر جو ہے وہ شیطان جو ہے اس نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو وہ مکالمہ ہے فرشتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ جو ہے یہ خون ریزی کرے گا، اور اب فرشتوں نے جو ہے وہ یہ بات اپنی اس علم کے مطابق جتنا علم ان کو تھا اس کے مطابق کہی کہ یہ خون ریزی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا آدم کو کچھ سکھانے کے بعد کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آدم کو ایک آپ اس کو یہ کہیں کہ جو عزت اور تکریم اور اپنا جو نومینیٹڈ خلیفہ بنایا تھا، اس کی مثال آپ اس کو یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پے در پے دنیا میں بھیجا تو کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈکلیئرڈ کروایا ایز خلیفہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ مینس خلیفۃ اللہ ڈکلیئرڈ کروایا، اور کروانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا، اور اس آزمائش کے پروسیس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ثابت قدم پایا، جہاں سے بھی آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا کیا، اس کے اندر پورے اترے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے بیٹے کو قربان کرنے کا وقت آیا تو یہ نہیں، اب یہی اصل چیز ہے کہ ان کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے سے محبت تھی، تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رضا پر راضی ہوں اور میں اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا آپ معاملہ دیکھیں کہ اپنی جان اور مال آپ دیکھیں نا کو بیچ ڈالتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے کہ اپنی جان کو پیش کرنے کا جب وقت آیا کہ ان کو جو ہے وہ آگے نمرود کے اندر جب پھینکنے کا وقت آیا تو پھر خوشی خوشی اس کو بھی گلے اپنے سینے سے لگا لیا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اور اگر یہی آپ کی رضا ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھیں تو خوشی خوشی جو ہے وہ سینے سے لگایا، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزماتے وہ آپ یہ دیکھیں کتنا ہے کہ نہ ہی ان کے بیٹے کو کے اوپر چھری نے کام کیا اور نہ ہی ان کے اوپر آگ نے کام کیا۔ فقط یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں تو جو چھری پھرتی ہے تو گلا کٹتا ہے، مگر وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو کس چیز سے منہ پھیرے، دین ابراہیمی سے۔ دین ابراہیمی جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ اس کو دین حنیف کہا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے
کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینز اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیش کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کی تمام چیزوں کو قبول کرنے کے بعد کیا کیا کہ ان کو چن لیا اپنے خاص لوگوں میں۔ آج آپ دیکھ لیں ان کا ذکر خیر ہم کن الفاظ میں جو ہے وہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو کتنی مقبولیت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کتنی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روز محشر بھی وہ میری صالحین کی اول جماعت میں سے ہوں گے۔ فقط یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ہیں، اور وہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو قرب عطا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا خاص بناتے ہیں جو پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کیا کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پھر انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں جو اصل چیز سمجھنی ہے۔ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جو دین حنیف ہے، اب اس کو اگر ہم آج کے کانٹیکس کے اندر دیکھیں تو جب کبھی ہم اپنے آپ کو یہ کوشش کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ باقی ہم جب جیسے اب یہ دیکھیں نا کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فرقہ پرستی کی آگ ہے، یہ فرقہ پرستی کے اندر جو برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء کا اور پیغمبروں کا آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم انبیاء کے اور پیغمبروں کی شان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو دین حنیف ہے اس کے اندر مسلمان کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ کسی نبی اور کسی پیغمبر کی شان کو کم زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صالحین کے مقام کے حوالے سے، اپنے صالحین کے جو ان کے آپ اس کو یہ کہیں کہ کس کا مقام کتنا زیادہ اور کس کا کم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندے جو اپنے خاص بندے ہیں، جو اپنے صالحین ہیں، اور جو پیغمبر اور جو رسول ہیں اور جو نبی ہیں، ان کے معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے رسول جو ہیں، جو میرے پیغمبر ہیں، ان کا مقام انبیاء مینس کے نبیوں سے زیادہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم جب تک کہ تمام انبیاء کو نہیں مانو گے، ان کی کتابوں کو نہیں مانو گے، اس وقت تک تمہارا دین حنیف فقط کہ دین اسلام یا دین ابراہیمی جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جو کوشش کرنی ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ ہم پیغمبروں کا آپس میں کسی قسم کا کمپیریزن کریں۔ یہی کام کر کے اگر آپ دیکھیں تو عیسائی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو جو پچھلے پیغمبر تھے ان کے مقام سے بڑھا کے بتایا، اور یہ کہا کہ جو ان کا مقام ہے، اب وہ تو اس مقام کو حد تک انہوں نے بڑھا دیا کہ فقط انہوں نے ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹی ڈکلیئر کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو یہودی تھے انہوں نے اپنے آپ کو خاص الخاص سمجھ کے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بحیثیت امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو ہیں وہ ماننے والے ہیں، ملت ابراہیمی ہیں، ہم جو ہیں وہ دین حنیف پر ہیں، اور ہم نے جو کیا کرنا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کی بے انتہا جو ہے وہ عزت و تکریم کرنی ہے، ان کی کتابوں کی جو ہے وہ عزت و تکریم کرنی ہے۔ ہم تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ دین حنیف کہا گیا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ثابت کر کے دکھایا کہ اپنی جان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت نہیں کرنی، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے اللہ سے زیادہ جو ہے وہ محبت نہیں کی۔ جہاں بیٹے کو پیش کرنے کا موقع ہے انہوں نے بیٹے کو پیش کر دیا، جہاں اپنی جان پیش کرنے کا موقع ہے وہاں اپنی جان پیش کر دی۔ اور اسی طریقے سے جس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، انہوں نے وہ پھر کیا رہے، ثابت قدم رہے۔ جہاں پہ جس جگہ پہ جس کو چھوڑنے کا آپ دیکھیں موقع تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر مقبول کر دیا۔ آج کے مسلمان آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سنت ابراہیمی ہیں جو ان کو پورا کرتے ہیں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنی پاکی کے معاملات کے اوپر کبھی نظر ڈالیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جو ہیں وہ یاد آئیں گی۔ ہم مناسک حج عمرہ کی طرف نظر ڈالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یاد رہیں گے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کریم کی آیت میں کہا، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن سچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے ہیں، یہ آیات سچی ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات قرآن کریم کی ایک آیت میں کی کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر لیا، چن لیا اپنے خاص. اب مطلب آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام دوست بن گئے، اور وہ جو ایک نامینیٹڈ خلیفہ کا مقام تھا، وہ جو ہے جو بیسیکلی یہ وہ واقعہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا شیطان کے حوالے سے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے، فرشتے نہیں جانتے تھے، اس کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو کس طرح سے تھامنا ہے اور کس طرح سے پکڑنا ہے اور کس طرح سے سر بلند کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی محبت میں انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا. جب اس کے رب نے اس سے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم نے عرض کی میں جہانوں کا مالک کا فرما بردار ہو گیا. اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم جو ہے مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام تم فرما بردار ہو جاؤ، کس کے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں فرما بردار ہو گیا. جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو ہم سبمیشن کہتے ہیں، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندگی ہے اور اس کی جو بندگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کی اطاعت، کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ لیں دوسری چیز کو چھوڑ دیں. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم ہمارے جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ لوگ جو بیسیکلی عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو عبادات ہیں وہ پوری ہوں، مگر آپ ان کے جب معاملات دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کمی موجود ہے. مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے ایز خلیفۃ اللہ، اس اپنے خلیفہ سے، وہ یہ ہیں کہ تم نے جو ہے وہ پوری فرما برداری جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، ایسے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری اختیار کی تھی. مینز عمل کر کے، کہ عمل کے اندر یہ ہے کہ عبادات کے اندر بھی اور ریاضت کے اندر بھی ان کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو دنیاوی معاملات تھے اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ فرمانبرداری کی. کوئی بھی حکم ایسا نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سر خم تسلیم نہ کیا. ہر چیز کے اوپر، مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا تو بس پھر جھکا لیا، پھر وہ کمپلیٹ، وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبمیشن، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اب اس کی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کا جو سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کے ساتھ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور اس کو چیلنج بھی کر دیا. مطلب ایک یہ ان کی اگر آپ دیکھیں جو ایک مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ توکل کی ایک یہ معراج ہے جو انتہائی معراج ہے، کہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت کی دنیا کی جو سپر پاور ہے، سو کالڈ سپر پاور، حقیقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اس کو جا کے چیلنج کر دیتا ہے. اور وہ بیسیکلی چیلنج کر دیتا ہے کس کے توکل کے اوپر؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ایک انڈیکیشن یا ڈائریکشن آ جاتی ہے، یا انڈیکیشن آتی ہے، یا کچھ سائنز آتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پیش کر دو، یا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو بیٹے کو لے کے پہنچ جاتے ہیں قربان کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں حکم آ جاتا ہے کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دو اکیلا، تو وہ پورا کر دیتے ہیں، بیوی کو، بچے کو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت قدم ہی پایا. مطلب آپ یہ دیکھ لیں صابرین میں پایا، ثابت قدم پایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں میں پایا. مینس کہ جس طرح سے بھی ان کو آزمایا، مطلب کہ کیا ہے کہ ایک سبمیشن بھی پوری ہے. مطلب ایک طرف آپ یہ کر لیں کہ جو عبادات ہیں وہ تو ہے ہی ہے، مگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اس کی رضا میں راضی ہو جانا. مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر وہ چیز جو نفس ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے، اپنی نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر قربان کر دینا. مال، دولت، بیوی، بچے، سونا، چاندی، آپ ہر چیز کو چیک اور گیج کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے کیس اسٹڈی. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جب وہ فرمانبردار وہ ہو گئے پہلے، تو پہلے انہوں نے کیا کیا کہ
کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو کہ جو ہمیں سمجھنا ہے چیز کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں دماغ دیا، تو اس دماغ اور اس شعور کو استعمال کر کے ہم نے ایسے ہی دین کو سمجھنا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ سورج جو ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو غروب ہو گیا، یہ چاند جو ہے یہ غروب، یہ اب میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہم خدا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے زمینی خدا جو ہے وہ ڈھیر و ڈھیر بنائے ہوئے ہیں، ان تمام خداؤں کا جو ہے وہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ دین حنیف ہے جس کے اوپر چلنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ عبادت بھی کرو اور اطاعت بھی کرو، سبمیشن کرو پوری ایسے ہی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو آپ دیکھیں تو دونوں چیزوں کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کا کوئی لوز اینڈ میں نظر آتا ہو۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، فقط ملت ابراہیمی جو ہے اسی کی جو ہے وہ وصیت کی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین، فقط کہ دین اسلام جو ہے اس کو چن لیا، تو تمہیں اسی حالت میں موت آئے گی اور تم اسلام پر چلنے والے ہوگے۔ جو چیز اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک، آپ اس کو یہ کہیں کہ کلیئر میسج دے رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنا رب جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ جو وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، کہ ان کی نصیحت یہی تھی، ان کی وصیت یہی تھی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو چن لیا، اور ضرور تمہیں اس حالت میں ہی موت آئے گی کہ تم اسلام پر چلنے والے ہو۔ اب آپ دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی یہ آپ وصیت اگر دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے جو وصیت کی تھی، یہ اس کی کنٹینیوشن آپ چیک کریں تو 2550 سال کے بعد، مطلب اس وصیت کو اگر ہم کر لیں تو تقریباً کوئی یہ جو کم و بیش 3,500 سے 4,000 سال کا جو وقت ہے، یہ وصیت کا وقت ٹائم چل رہا ہے۔ اور آج سے آپ دیکھیں تو اس وقت سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی 2300-2400 سال کے بعد، اور آج سے 1447 یا 1448 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہی کہ میں ملت ابراہیمی سے ہوں۔ اور وہ کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری جو کون سی نماز ہے، میری جسمانی جو ساری کی ساری عبادات ہیں، میری جو اب اس کو یہ کہیں کہ میری جو زبان کی مینس قولی جو ساری کی ساری مینس بات کرنے والی جو کچھ بھی میری عبادات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ میرا جھکنا اگر آپ دیکھیں تو کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میری مالی، میری قولی، میری جسمانی، میری ہر طرح کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے۔ اور میں کس سے ہوں؟ میں ملت ابراہیمی کا پہلا ماننے والا ہوں اپنی نبوت کا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وصیت جو ہے وہ کہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھا رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو کہ روشن آیات ہیں، جو زندہ آیات ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کھل رہی ہیں ہمارے سامنے کہ ہم تدبر کریں، تفکر کریں، تھوڑا سا کرٹیکلی چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کتنا سچا ہے، اس کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اور جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے سچے ہیں، اور ان کی اولاد جو ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ خلافت امامت کے لیے چنا، تو کتنے اگر آپ دیکھیں تو سالوں سال تک جو ہے وہ چیز جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ کیا تم اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودی اور عیسائی جو آپس میں اب یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ جو ہم ہیں وہ ٹھیک ہے، مطلب یہودیوں نے کہا کہ جی ہم خاص ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ جی وہ جو ایک ان کا کانسیپٹ آف جس کو ہم کہتے ہیں جو تین کا کانسیپٹ ہے یا تانیس، یا اس کو آپ کہیں کہ جو ایک ٹرائپرٹائٹ کانٹریکٹ بنانے کی کوشش کی عیسائیوں نے اس وقت کے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دونوں کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں رحمتوں کا نزول ہو، کہ ان تینوں کو ملا کے انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی جو ربوبیت کی شان تھی وہ سب کے ساتھ جوڑ دی، اور آپ دیکھیں تو ان کو ان کا بیٹا اور پھر ان کا پورا خاندان جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب یعقوب کو موت آئی، اب یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، تو جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے عرض کی کہ ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق
سب کے ایک خدا کی، اور ہم اسی ایک خدا کے لیے جھکنے والے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مزید جو ہے وہ کنٹینیویشن کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس کو لنک کر کے آپ یہ دیکھیں تو اس کو سم اپ کر دیا پورا کا پورا ان آیات کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت، کہ تم کس بات پہ جھگڑتے ہو۔ ایک طرف تم جو کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مذہبی پیشوا اور حضرت جو مطلب جو آپ یہ کہیں کہ دین ابراہیمی ہے، یا جو تم لوگ جس کو مذہبی پیشوا مانتے ہو، اس لیے چاہے وہ عیسائی ہیں یہودی ہیں، دونوں ہی بیسیکلی پیشوا مانتے ہیں یا مانگتے ہیں ان کو، مگر کیا تم مانتے ہو اور کیا تم وہاں موجود تھے؟ جو تم اتنی پرانی بات بتاتے ہو کہ کون کیسا تھا اور کیسا نہیں تھا، اور کون صحیح اور کون غلط ہے، کہ تم اپنے فرقے جو ہے ان کو ٹھیک ثابت کرنے کی جو کوشش کرتے ہو صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں پچھلی ساری کی ساری باتوں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے باپ دادا جو ہیں ان کے کرتوتوں کو بھی جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، اور جو تمہارے عظیم الشان جو تمہارے آباء و اجداد تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو جب یعقوب کو موت آ رہی تھی تو جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تیرے خدا، تیرے واحد خدا وحدہ لا شریک، ہم ابراہیم کے خدا، جو چیز سمجھنی ہے ہم دین ابراہیم کے، ہم دین حنیف کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کے ہو کر، ایک اللہ کے ہو کر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ہو رہے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک ہو کر کیا کریں گے کہ ہم جو وہ عبادت کریں گے وہ صرف اور صرف ایک کریں گے، ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ کس خدا کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کی۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کی۔ اب آپ یہ دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور ان سے آگے میں نے آپ کو نام بتا دیے۔ واپس چلے جائیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدا کی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب کو اگر ہم ان بٹوین ایڈ کر سکتے ہیں تو اسحاق اینڈ دین اسماعیل علیہ السلام کی خدا کی۔ اب یہاں پہ جو اس کے اندر جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے چچا ہو گئے اس خاندان کے مطابق۔ تو اور اس دور کے اندر جو ہے وہ چچا کو باپ ہی کہا جاتا تھا، جو چیز سمجھنی ہے۔ اور اوبیسلی یہی وہ خونی رشتہ ہے، یہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا آپس میں تعلق بھی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کھول رہے ہیں کہ میرے نبی و آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ میں نے نبوت کو ختم کر دیا، یہ ختم نبوت ہے، یہ مہر نبوت ہے، اس کے بعد کوئی مزید نبی یا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، اور انہی کو جو ہے وہ تم نے ماننا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد، اپنے دادا آپ کر لیں، اور اپنے جو ہیں وہ جو آباء و اجداد سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے تمام جو پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، انہی کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اس کے دین حنیف ہی کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہودیوں نے اپنے آپ کو خاص بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو عیسائیوں نے اپنے آپ کو خاص بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتے کیا تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جی عیسائی غلط ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں، اور جو ہماری طرف یا ہماری بات مانے گا، جو ہمارے مذہب کو مانے گا، بیسیکلی وہی صحیح راستے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک سابقہ امت ہے جو گزر گئی، اس کے لیے وہی جس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کام کرتے تھے۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، دو ہی طبقات ہیں، یہ وہی چیز ہے کہ جو حابیل اور قابیل دونوں اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک ظالم تھا، ایک نے اپنی جان پہ ظلم کیا، دوسرے نے اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ جو ظلم کریں گے، جو سرکشی اختیار کریں گے، ان کو میں کیا کر دوں گا، ان کو میں نمرود، حامان اور فرعون جو ہے انہی کے نقش قدم پر چلاؤں گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انہی کے فالوورز جو ہیں اور انہی کے ماننے والے جو ہیں، وہ جب ظلم کرتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں اور نفس کی جب وہ پوجا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ربوبیت کی شان ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ربوبیت کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ان کے اوپر ایک عذاب دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نفس کی اس طرح سے پوجا کرتے ہیں کہ پھر تکبر ان کا رب ہوتا ہے، اور انا جو ہے وہ ان کا رب ہوتا ہے، ضد جو ہے وہ ان کا رب ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جن نے بھی خواہشات نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے تو روز محشر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس سے ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ ہم یہ جو آج 1000 سال پہلے کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کی نسبتوں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ وہ معاف کروا لیں گے، اور ہم جو بھی ظلم اور سرکشی اور جس طرح کے بھی جو ہم 2 نمبریاں اور حرام کمائیاں جو ہیں وہ ہم کما رہے ہیں، میری جو نسبت ہے اپنے کسی بزرگ کے ساتھ اور اپنے کسی مرشد کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ انبیاء اور پیغمبروں جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ چیز بتا دی کہ جس نے جو کمایا، تو جو آپ دیکھ لیں کہ کسی جو ہے وہ گناہ کا جو وبال ہے وہ کسی دوسرے پہ نہیں پڑے گا، اور کسی کی آپ دیکھ لیں کہ جو نیکی ہے اور جو نیک کام کی ہیں اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہمارے بیسیکلی کانسیپٹس ہیں، جو ہمارے اندر جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور یہ جو جبلت ہے ہمارے اندر بیسیکلی معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کی، جو ہم کرتے بھی ہیں، جو پہلے بھی قومیں کرتی رہی ہیں اور تباہ ہوئیں، آج بھی وہ چیز بالکل جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ بالکل الائیو ہے۔ اگر نہ ہوتی تو قرآن کریم کی یہ آیات آج کے لیے ریلیونٹ نہ ہوتی، یہ اسی لیے ریلیونٹ ہیں کہ آج بھی ہم اسی طرح کے جو ہیں وہ خرافات کے اندر اور اسی طرح کے جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہمارے دین حنیف سے ہٹ کے نئے قسم کے جو مذہب ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ کر ہم تباہ و برباد تو ہو سکتے ہیں، مگر جو ہے وہ صالحین لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اہل کتاب، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسائیوں کی کتاب دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہودی اور عیسائی اس لیے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقے کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی کیا کر دیا تھا، ایک طرح سے علیحدہ کر لیا تھا، اسپیشل بنا کے۔ در حقیقت تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تو نہیں تھے، اسی طریقے سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہودی نہیں تھے۔ تو یہ تو یہودیوں نے خود اپنا گروہ بنا کے اور آپس میں بھی خیر بہت سارے گروہ بنا کے پھر لڑتے بھی رہے، اور لڑتے ہی جو ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہی تباہ و برباد کر دیا۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو گئی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ اہل کتاب میں یہودی جو ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے، آپ ان سے فرما دیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں جو دین حق پر قائم اور باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ مشرکین مکہ موجود تھے اس دور کے اندر، آج بھی مشرک موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ، اسی کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹے عطا کرتا ہوں، تم اسی بیٹے سے میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میں تمہیں مال عطا کرتا ہوں، تم اسی مال میں جو ہے وہ کیا کرتے ہو، میرے سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، فقط کہ مشرک بن جاتے ہو۔ تو دیز آر بیسیکلی دا ریلیٹیو ٹرمز۔ ریلیٹیو ٹرمز سے مراد کیا ہے کہ نہ یہودی ٹھیک ہیں، نہ ہی عیسائی ٹھیک ہیں، اور نہ ہی مشرک ٹھیک ہیں، اور ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، جو حکم انہوں نے فرمایا تھا کس کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے اوپر اس قرآن کریم کو اتارا گیا، جن کے اوپر جو ہے یہ وحی کی گئی، جو اس چیز کی اب آپ دیکھیں کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹس میں دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی نہیں جانا۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا وہ یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے کہ 1450 سال ہونے کے قریب ہیں، یہ آیات زندہ ہیں آج بھی، ہدایت اور نصیحتیں دونوں کے لیے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ اس راستے پر چل سکتا ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کس چیز کا، کہ نہ وہ مشرک تھے، وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہو گئے تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ ان کو مانتے ہو تو ان کی نہیں مانتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اب ایک یونیورسل آیت جو ہے اس کو اوپن کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ تم کہو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے۔ جو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک۔ جو پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہمیں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ تم بھی جو ہے وہ ملت ابراہیمی میں سے ہو، تمہیں بھی جو ہے حکم ہے کہ تم نے دین حنیف پر چلنا ہے۔ اب تم کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، وہ ہمارا نفع اور نقصان کا مالک ہے،
وہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے، اور عبادت صرف تم کس کی کرو گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرو گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دو، اپنے تکبر کو اپنا رب نہ بناؤ۔ اب انسان جب بہت چھوٹے دماغ کا ہوتا ہے تو وہ ضدوں کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور فرقہ پرستی جو ہے یہ علامت ہے ایک چھوٹے ذہن کی، کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرے غلط ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر اپنے آپ کو کبھی چیک نہیں کرتا یا گیج نہیں کرتا کہ ہو یہ سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا۔ تو پہلی جو چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہ ہم ایمان لائیں، اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس قرآن کریم کے اوپر ایمان لائیں، جو کس پر اترا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں کہوں گا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اولاد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ اولاد ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، جو کہ اولاد، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، تو وہ کیا تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ہیں؟ بنی اسماعیل سے۔ کہ ہم کس پر ایمان لائے؟ ہم بنی اسماعیل جو ہے ان کے اوپر ایمان لائے، فقط کہ ہم ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کے اوپر ایمان لائے۔ اور جو ابراہیم اور اسماعیل اب کس کے رب ہیں؟ اب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کر دی ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اب آپ دیکھیں تو دونوں بھائی یہاں پہ کلیئر ہو گئے، جن سے جو ہے وہ آگے تمام جو ہیں وہ انبیاء گزرے، اور پھر یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسماعیل السلام کو مینشن نہیں کیا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب پورے کے پورے خاندان کو مینشن کر دیا، جس کے اوپر ہم بات کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا۔ اور ہم ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ کے اوپر، جو یہودی کہلاتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تکریم، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ آپ ان کی نہیں مانتے یہودی ہو کے، ہم جو ہے مسلمان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی کمانڈمنٹس کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کی کمانڈمنٹس وہی تھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈمنٹس تھیں، اس میں کچھ فرق نہیں تھا۔ وہ بھی دین حنیف کے ماننے والے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین حنیف کے اوپر ماننے والے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ماننے والے تھے، وہ بھی دین حنیف کے ماننے والے تھے، وہ بھی جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں اور نبی ہوں۔ مگر کیا ہے کہ جن لوگوں نے، وہ آپ دیکھیں کہ اپنی اپنی ضدوں کے اندر عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شان ربوبیت کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر کیا کر دیا کہ اپنے اوپر لعنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور مومنین کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہے، اور اسی طریقے کی لعنت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی۔ اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ جو قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، ان پر بھی دین حنیف پر چلنے والوں جو چل رہے ہیں ان کی لعنت ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ صالحین کی لعنت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ نئے نئے مذہب ایجاد نہ کرو، فرقہ پرستی میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرو۔ یہ سارے کے سارے جو انبیاء ہیں یہ ایک ہی جماعت ہے، اور یہ ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ میں نے جو ہے اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، فقط جو ہے تم اس کو مانو۔ تو میرے تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، آخرت سے ڈرو، یہ چیز سمجھنی ہے۔ آخرت کا ذکر کس کے اندر ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہ کرو، انسانیت کے ساتھ ظلم مت کرو، جو چیز سمجھنی ہے۔ اور کیا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، اسحاق علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، یعقوب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آؤ، اور جو دوسرے نبیوں اور ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر عطا کیا کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ہم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مینس کہ عیسائی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی جو ہیں وہ بدترین دشمن بن گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی امت کے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ مانتے ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا، زندہ حالت میں اٹھا لیا۔ تو ان دونوں کی شان یہ ہے
کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص الخاص لوگوں میں سے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین میں سے ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص تھے، وہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب والوں میں سے ہوں گے، تو ہم ان سے جو ہے وہ بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کی نبوت جو ہے ان کے اوپر بھی پورا یقین رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر جو کتابیں اتری ان کے اوپر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان کی کسی کی بھی نبوت جو ہے اس میں کسی قسم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حضور جھکنے والے تھے، ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ ہمیں سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کو ایک مان کر، ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت کے دن پر یقین کر کے اپنی جان مال ہر چیز کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، کہ ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو وہ دین حنیف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان جب جو ہے وہ رشوت دے کے اور رشوت لے کے جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا دین حنیف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سیدھا دین نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے فرقہ پرستی کی آگ میں پڑ کر دباؤ برباد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ دین حنیف سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کی سب چیزیں، یہ سب کی سب عادات جو ہیں وہ دین حنیف جو ہیں، جو دین اسلام ہے اس کا انکار ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ ان کی ذمہ داری لیں گے؟ تو ہمیں اپنی نفس کو جو ہے، اپنی نفوس مینس جو نفس ہمارا ہے، اس کی پوجا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کرنی ہے، اور اس کا جو کسوٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کی شکل میں ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر اگر وہ کیا کریں، اگر وہ قرآن کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائیں جس پر تم ایمان لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لے آئے، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ اب کیا ہے کہ پھر اگر وہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے ایمان لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو وہی ضد میں ہیں، پس تمہیں ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب لوگ جو ہے وہ دین حنیف کا انکار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جو کفر ہے وہ بیسیکلی اسلام کے خلاف اکٹھا ہے اور متحد ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ دین حنیف کے اوپر چلتا ہے تو سارا کا سارا کفر جو ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے مومنین کو، وہ لوگ جو دین حنیف پر چلتے ہیں کہ میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں، ایسے ہی جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کافی تھا، ایسے ہی جیسے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافی تھا۔ آگ میرے تابع ہے، انسانوں کے تابع نہیں ہے۔ لوگوں کے خوف سے جو تمہارے دل پھٹتے ہیں کیونکہ تم دین حنیف کا انکار کرتے ہو، دین حنیف کے ماننے والے جو ہیں ان کے جو ہیں وہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں پھٹتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر بالکل کیا ہو جاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، دین حنیف دین اسلام جو ہے اس کو مان لیتے ہیں پورے طریقے سے، اور ان کے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں وہ کسی کی بھی غلامی جو ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ ہاں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں وہ ان کے دوست ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے روز محشر کے دن، اگر ہم آخرت کے دن کو بھرنے والے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو دین حنیف اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کا رنگ مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا رنگ، دین حنیف کا رنگ، دین اسلام کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا رنگ لے لیا ہے، اور اللہ کے دین سے کس کا رنگ بہتر ہوگا، اور ہم اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے صبغۃ اللہ۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کیا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے سر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ہے صداقت اور امانت کا رنگ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے،
ہمارے اوپر جو ہے وہ رنگ کس کا چڑھا ہوا ہے، یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قد افلاح من زکاہا، کہ یہ رنگ چڑھ گیا تو کیا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، قد افلاح من زکاہا، کہ اس کی جو ہے وہ نفس پاک ہو گئی۔ اب یہ کام کس کے پاس تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا، تو یہ جب کام انہوں نے کیا، جب ان کو یہ سمجھ میں آئی تو پھر کیا ہوا، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ ان کے اوپر بیسیکلی کس کا رنگ چڑھ گیا؟ دین اسلام کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ وسعت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے جو اس کے ہیں، جو اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہ ان کے اوپر کرم کر کے ان کے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے اس نے رنگ چڑھا کے دکھایا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ وہ رنگ ہے جو تم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ تو ہمارے اوپر جو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ یہی ہے جن کا ہم نے نام لیا، کہ ان صالحین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام سچا ہے تو اس کا مومن سچا ہوگا۔ جو عبداللہ ہوگا، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، جو دین اسلام کریں گے، اس کا نام قرآن کریم کی روح سے کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ سے مراد کیا ہے؟ عابدون، جو اللہ تعالیٰ کا غلام بن گیا در حقیقت، جس کے اللہ اور اس کے درمیان اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے، اس بندے کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، سچائی کا رنگ، صداقت کا رنگ، انصاف کا رنگ، اور پھر اس کے بعد قہار کا رنگ، مطلب کافروں کے لیے پھر وہ قہار بھی ہے۔ وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، وہ جبار والی جو صفت ہے، اور پھر وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ پھر معاف کرنے والا ہے، وہ پھر عیب پوشی کرنے والا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس کے گناہگار بندوں کی چیزوں کو چھپانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی جو ہے وہ عیب پوشی کریں۔ ہمیں بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان سب رنگوں کے اندر جو ہے وہ رنگ جانا ہے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صالحین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انہی رنگوں کے اندر رنگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا دنیا کا اسپیکٹ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ کو اور دین اسلام کو اسٹیبلش نہ کر کے دکھایا ہو، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ان کو چاہے وہ ویسٹرن آتھرز پڑھ لیں، دنیا کے کوئی بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے دا گریٹنس آف پرپس کے اندر اگر ہم کسی کو ایویلویٹ کریں تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر تعریف کرائے جانے والا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی خود تعریف کرواتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے دین کے گناہ نہیں ماننے والے، کہ گریٹنس آف پرپس۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ دا گریٹنس آف پرپس، اگر کسی پرپس کی ہم نے گریٹنس دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی ہمبلنس کو دیکھنا ہے، اینڈ دین پھر اس کے ہم نے اگر اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس دیکھنے ہیں، تو دین ہو ہیز گاٹ دا ڈیئر ٹو ایکچولی کمپیئر ہیم اور ہر سیلف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لارٹن کہہ رہے ہیں، جو کہ فرینچ پولیٹیشین اور اس کے ساتھ ساتھ فلاسفر ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جن لوگوں کے اوپر، مطلب جن صالحین کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے لوگ ہیں، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ایک جماعت ہے جس کا ہمیں ذکر، ہمیں ابھی چیز سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے انتہا یاد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کائنات اور اس دنیا کے اندر بے انتہا عام کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین لوگ تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن لوگ تھے، جو کہ یا نبی اور پیغمبر ان کیٹیگریز کے اندر تھے، جن کی شان اور مقام جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے۔ مگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ صالح بندے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کیا۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کی شان کے بعد اگر دنیا میں آئے، جیسے کہ ہمارے سامنے اہل بیت الاطہار کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے صحابہ کرام جو ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کا ذکر آ گیا۔ حکیم لقمان ہمارے سامنے ہے، کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کو دیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔
اہل بیت الاطہار نے جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کیا، جب دین حنیف کے اندر وہ پورے جو ہے وہ داخل ہو گئے اور دین اسلام کا رنگ انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لیا اور اپنی اولاد اور اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ ڈالی اور پوری غلامی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی قبول کر لی غلامی، اور پھر کیا کر لیا کہ جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کو در حقیقت دین اسلام اور دین ابراہیمی ہی کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا کہ پوری جو ہے وہ اطاعت کی ان کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تھاما اس قرآن کریم کو اور اٹھایا سورہ یاسین کو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کتنی بنا دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو اولیاء اللہ جو ہیں، جو بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے اس کے اندر سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو اور بھی بہت سارے بزرگ جو اس کانٹیننٹ کے اندر موجود ہیں، جن لوگوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی اور ان کی جو ہے وہ قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہیں بنانا شروع کر دیا۔ یہ وہی رستہ ہے جس طریقے سے پچھلی قوموں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی، اور پچھلی قوموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پوجا شروع کر دی، اور اس شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بلند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بلند کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام کو مشہور کر دیا۔ مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ، اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ شرک کر کے وہ تباہ و برباد ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو ان کی نہیں مانتے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں تو ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث فرمایا دنیا کے اندر، تو اس سے پہلے یا ان کے وقت کے جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی جو ہیں وہ دین حنیف مینس کے جو اصل رستہ ہے اس کو تلاش کرتے تھے، اور مختلف وہ پادریوں کے پاس جایا کرتے تھے، مختلف جو ہیں وہ لوگ جو بیسیکلی یہودیزم جو ہے اس کے ماننے والے تھے، وہ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے، اور اس کے اندر بہت جلیل القدر صحابہ کرام جو ان کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ دین حنیف جو ہے اس کو مانا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایک تذکرہ بھی ہے کہ بہت سارے جو جید قسم کے صحابہ کرام تھے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کی احادیث موجود ہیں کہ وہ ہر وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام ہوتا تھا اس کو نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جب وہ رسالت کا ظہور ہوا اور نبوت کا ظہور ہوا، تو انہوں نے بھی بیسیکلی اس چیز کی ممانعت کی، اور انہوں نے اس رسالت سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینس کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے وہ دین حنیف جو ہے اس کو کیا کیا کہ ایکسیپٹ کیا، اور دین حنیف جو ہے اس کے ماننے والے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہوئے رسالت سے پہلے بھی۔ تو اس کی تلاش اور اس کے متلاشی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ تھے جو اس کی تلاش میں تھے، اور اس تلاش کے ساتھ ساتھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنا خاص کر لیتا ہوں، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرما دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم سے جھگڑتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہو کہ یہودیوں کو بھی یہی کہو، عیسائیوں کو بھی یہی کہو، اور اس کے بعد اب آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو ہنود جو ہیں ان کو بھی ہم نے یہی کہنا ہے، مینس کہ جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، کافر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کہ تم ہندوؤں کو بھی یہ کہو، تم یہودیوں کو بھی یہ کہو، تم عیسائیوں کو بھی یہ کہو کہ جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، ہم سب کا سب ایک ہی رب ہے، تو وہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، تو پھر تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہیں تمہارا شرک والا دین مبارک اور ہمیں ہمارا توحید والا دین مبارک۔ قل یا ایھا الکافرون، اب جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، آپ انہیں کہہ دیجیے کہ تمہیں تمہارا شرک والا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا توحید والا دین جو ہے وہ مبارک ہو۔ اب اس کو ہمیں بیسیکلی مسلمانوں کو سمجھنا ہے اور ملت ابراہیمی کو سمجھنا ہے۔ ملت ابراہیمی کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور آج کے مسلمان بھی ہیں، کہ یہ صرف اور صرف دو گروہ بن جائیں گے روز محشر۔ ایک وہ ہیں جو دین حنیف پر چلنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی فارم کے اندر جو ہے وہ شرک کیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ بچیں گے صرف وہ لوگ جو کہ شرک سے بچ کر اس دنیا سے نکل جائیں گے، اور شرک سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت آپ کسی بھی چیز سے کر کے انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنے جلیل القدر جو ہیں وہ صحابی ہیں
اور ان کی اولاد کے اندر سے جو ہے وہ یزید جیسے لوگ بھی نکلے، اور اس نے بیسیکلی جو دنیا کی محبت کی، تو یہی شرک ہے جو ڈکلیئرڈ ہے، اور اس کے بعد تباہی ہم جانتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا کیا ہوگا۔ آپ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اجر نہیں رکھا، بلکہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کس سے؟ یہودی اور عیسائیوں سے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے سب یہودی یا عیسائی تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تم میرے سے زیادہ جاننے والے ہو؟ کیا ہے کہ اب دیکھیں سب کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے کیا سب یہودی یا عیسائی؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کیا یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ ان سے فرما دو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جو ہے اس میں سے وہ لوگ جو بیسیکلی آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اور ہمیں حکم ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان کو کہہ دیں، کیونکہ یہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے جو اترا ہے کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ تمہارا اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہے، تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے، وہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ مطلب تم جو ہے وہ یہودی اس خانہ کعبہ کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھو، جو تمہارے ہی روحانی پیشوا اور تمہارے جن کا تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام، اور نام لیتے ہو داؤد علیہ السلام، اور نام لیتے ہو یعقوب علیہ السلام، اور نام لیتے ہو یوسف علیہ السلام، اور انکار کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے ہی، مطلب اے بنی اسرائیل، تمہارے ہی جن کو تم کہتے ہو کہ ہم جس رب کی پوجا کرتے ہیں، ادھر حقیقت تم نہیں کرتے۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ تم مانتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس خانہ کعبہ کی طرف وہ تمہیں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اسی طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں جو دین حنیف ہے، جو سیدھا رستہ ہے، مگر تمہاری ضدیں ہیں ایسے ہی جیسے کہ ہر فرقہ پرست جو ہے اس کی ضدیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ضد اور اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے قرآن کا انکار کر کے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرما دو، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو؟ تورات میں تو گواہی ہے، تورات میں گواہی ہے، انجیل میں گواہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس میں گواہی ہو، اور پھر وہ کیا ہو کہ پھر کیا کرے کہ وہ اسے چھپائے۔ تو تم جو کام کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کہ تورات میں بھی دین ابراہیمی ہی تھا، یا دین ابراہیم ہی تھا، اور ابراہیم کا دین اسلام ہی تھا، اور تورات کے بعد انجیل مینس کے بیچ میں زبور بھی ہے، تورات زبور انجیل چاہے وہ کسی کے اوپر بھی اتری، مگر سب کے اندر جو ہے وہ ایک ہی چیز تھی۔ تو جو اس کو چھپائے، جو قرآن کریم کی آیات کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو تورات کی آیات کو چھپاتا تھا اس نے ظلم کیا اور تباہ و برباد ہوا، اس نے آیات کی تکذیب کی، جھوٹا قرآن کریم، مطلب یہ ہے کہ جس نے تورات کی آیات کو چھپایا وہ تباہ ہوا، جس نے انجیل کی آیات کو چھپایا وہ تباہ و برباد ہوا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی کمانڈمنٹس کو چھپایا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جو قرآن کریم کی آیات کو چھپائے گا وہ بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، ان کے لیے وہی ہے جنہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کام وہ کرتے تھے۔ کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو صالح بندے تھے، جو نیک اعمال کر کے گئے، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر تو کرم کر دیا، ان کو دنیا میں بھی اپنا خاص بنا دیا، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب والوں میں ہوں گے، خاص الخاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام قسم کی خوف، نہ غم، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جنہوں نے پیروی کی، ان کی جنہوں نے اطاعت کی، جو دین حنیف ہے، وہ سید علی حجویری اگر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کرم کرنا تھا کر دیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس کے اندر جو ہیں وہ کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص جو ولی ہیں، اور جو چیز ہمیں سب جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاص بنا لیتے ہیں، ایسی جیسے کہ یہودیوں نے آپ خاص بنایا اور آج موجود ہیں، اور اپنے جو ہے وہ مختلف نام جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں روحانیت کی لائن کے اوپر چڑھ کے، ان سب چیزوں کا، ان سب گمراہیوں کا اس قرآن کریم سے، دین حنیف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے جو کرنا ہے، جس نے جو بونا ہے اس نے وہ کاٹنا ہے۔ جو نیکی کرے گا
جو عمل کر کے دکھائے گا ایسی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور ان کی اولاد نے کر کے دکھایا، اور اس کی بہترین مثال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو تمام صالحین نے عمل کر کے دکھایا، اور اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص الخاص لوگوں میں اور قرب والے لوگوں میں ہو گئے۔ ہمارا کام ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اب ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمیں کوئی نسبت بچائے گی، یا ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کو، ملت ابراہیمی کو اور دین حنیف کو پورے طریقے سے قرآن کریم کو تھام کے عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا خالی نسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ غور و فکر ہم نے کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جن قوموں کے اوپر جو عذاب آنے تھے وہ آ چکے ہیں، جو قومیں تباہ ہونی تھی وہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اب بنی اسماعیل جو ہے وہ کیا کرے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ روز محشر فیصلہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔